تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک بر کو نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ البر سے مراد بعض مفسرین نے جنت لی ہے کہ بر سے مراد جنت ہے۔ حصول جنت محبوب چیز خرچ کرنے کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تو جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ میرا سب سے پیارا اور محبوب مال یہ بیروہا باغ ہے جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے۔ آپ اس باغ میں جایا کرتے تھے، پھل وغیرہ کھاتے، پانی پیتے۔ میں یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اس عہد پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اور بھی اس طرح صحابہ کے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے اس عہد کے نازل ہونے کے بعد اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کیا۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہے سعودیہ کے، تو انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، کہتے اعمل بہذہ الآیہ ولو مرہ، آدمی کو چاہیے کہ زندگی میں چاہے ایک بار عمل کرے اس آیت پر، تو عمل ضرور کرنا چاہیے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے زندگی میں ایک بار ہی ایسا موقع مل جائے۔ آگے یہودیوں کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ نبی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جتنے انبیاء آئے ہیں، بالخصوص اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، ان سب کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس نے اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لیا ہے، تو یہ ابراہیمی نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا گیا ایسی بات نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ قبلہ جو کعبہ ہے اس کو تعمیر کیا ہے۔ اس کی جو اصل تعمیر ہے، اس حوالے سے مفسرین کا اور مورخین کا آپس میں زبردست اختلاف ہے۔ بعض کا یہ موقف ہے کہ سب سے پہلے یہ قبلہ فرشتوں نے بنایا تھا بیت اللہ کو، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر طوفان نوح کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ بعض مفسرین کا موقف ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا اور تعمیر نو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ بنایا ہے، سب سے پہلے یہ ان کا قبلہ تھا، اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف آنا، وہ بھی قبلہ دنیا کے اندر موجود ہے، اور جو جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام ہے وہ اس کو تعمیر کرنے والے ہیں۔ یہاں لفظ بکہ استعمال ہوا ہے، عام طور پہ لفظ مکہ بولا جاتا ہے، یہاں بکہ کا معنی ہوتا ہے رش اور بھیڑ۔ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں جو رش ہوتا ہے، یہ ایک تاریخی رش ہے مسلمانوں کا، اتنا اجتماع مسلمانوں کا کسی اور مقام پہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اتحاد کے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ اگر تم اتحاد چاہتے ہو، اتفاق چاہتے ہو، تو اس کے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ 3 اصول اپنا لو، اتفاق اور اتحاد قائم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک مزید بھی نکتہ ہے، فرقہ کب مارز وجود میں آتا ہے، کب فرقہ بنتا ہے؟ تو فرقہ 2 چیزوں کی وجہ سے، جب تک محور عقیدت اور مرکز ملت کہتے ہیں کتاب و سنت کو، اور محور عقیدت اللہ اور اس کے رسول کی ذات، جب تک یہ 2 چیزیں تبدیل نہ ہو فرقہ نہیں بنتا۔ جب کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول
کی محبت کے ساتھ کسی تیسرے بندے کی محبت کو شامل کر لے فرقہ بنے گا۔ جب کوئی بندہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے تیسری کتاب کی حجیت کو ثابت کرے اور اس کو ماننا شروع کر دے تو فرقہ بن جائے گا۔ اور جب تک ان دو اصولوں پہ امت قائم ہے، مرکز ملت پر اور محور عقیدت پر، تو اس وقت تک فرقہ نہیں بن سکتا۔ آگے فرمایا کہ امت محمدیہ کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی اور خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، اور بھلائی اور خیر کی بہترین صورت نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا۔ اور یہ امت باقی امتوں سے ممتاز بھی اسی لیے ہے کہ ان کے 3 کام ہیں، ایک تو نیکی کا حکم، دوسرا برائی سے منع کرنا، اور تیسرا اللہ کے ساتھ ایمان لانا۔ یہ ہماری بہتری کی 3 نشانیاں ہیں، اور افسوس کہ آج ہم اس فریضے سے بہت دور جا چکے ہیں۔ جن لوگوں نے اس فریضے کو اپنایا ہے انہوں نے بھی، ان کے پاس اصل دین موجود نہیں ہے، اصل دین نہیں ہے۔ وہ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین کتاب و سنت نہیں ہے، کئی اس میں کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں۔ اس لیے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے۔ آج یہ صورتحال بن چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل بدعت اور گمراہ لوگ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور اہل السنہ والجماع جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی لن یضروکم الا اذی، یہود تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، ہاں خالی ہلکی پھلکی تکلیف تو آ سکتی ہے لیکن ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہود تو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یہود مسلمانوں کو ہر درجے کا نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن تو سچا ہے کہ یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے جو پکے مسلمان ہیں۔ پکے مسلمانوں کو یہود ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور جو مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے مشابہ ہو جائیں وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے، جیسے مرضی ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے۔ پکے مسلمانوں کے ساتھ رب کا وعدہ یہی ہے کہ یہود ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے سب سے پیارا وقت اور بہترین وقت رات کی گھڑی ہے۔ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جب تنہائی ہو، خلوت ہو، اس وقت انسان پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے تو اس کی لذت کچھ اپنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہود اور نصارہ ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ بطانۃ کا لفظ آیا، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، رازدان، یعنی تم یہود و نصارہ کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے تعلق رکھنا یہ الگ چیز ہے، اس کی گنجائش ہے کاروبار کے لیے، لیکن دلی دوست نہیں بنا سکتے۔ دلی تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے آخر میں تعقلون کا لفظ آیا کہ تم دوستی اختیار کرتے وقت پوری بصیرت اور عقل استعمال کرو۔ ہر کسی کے ساتھ دوستی اچھی نہیں، دوستی اسی کے ساتھ اختیار کرو جو تمہارے دین کے اندر مفید ثابت ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے میدان احد کے حوالے سے۔ میدان احد میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو فتح عطا کی، بعد میں شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو امیر بنایا تھا، ایک درے پہ 50 صحابہ کو کھڑا کیا۔ جب اللہ نے فتح عطا کر دی، آپ کا حکم تو یہ تھا ہمیں فتح و شکست تو تم نے وہاں درے پہ ٹھہرنا آنا نہیں ہے۔ خیر انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، کافر بھاگ رہے ہیں، تو 12 صحابہ وہاں رہ گئے اور باقی صحابہ نیچے آ گئے کہ ہم جا کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ مسلمان اس جنگ کے اندر ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ خالد بن ولید اس وقت مشرکوں کی قیادت کر رہے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر سے آئے 12 کو شہید کیا، پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، بھگدڑ مچ گئی، اپنے پرائے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر یہ مسلمان جنگ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ ہارنا بظاہر آدمی کو برا لگتا ہے لیکن ہارنا ضروری ہے۔
آدمی کے لیے ہارنا بھی ضروری ہے، ہر وقت جیتنا اچھا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہارنا بھی چاہیے۔ اس کے ہارنے کے بھی فوائد ہوتے ہیں۔ کیا فوائد ہوئے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے 70 صحابہ کو شہداء کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیے، شہید ہو گئے 70 صحابہ۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی، کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی۔ اور اسی طرح اس کا سبب اللہ نے بیان کیا، 3 اسباب بیان کیے کہ یہ فتح شکست میں کیوں بدلی۔ ایک تو یہ تھا فشلتم، تم پھسل گئے، اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہے۔ دوسری بات تنازعتم، تم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ تیسری بات وعصیتم، تم نے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ 3 بنیادیں تھیں جن کی بنا پہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ آج بھی امت مسلمہ اگر ان تینوں اصولوں کو اپنا لے، فشلتم اپنے پاؤں کو مضبوط کر لے، پھسلنے نہ دے، آپس کے جھگڑے ختم کر لے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ 3 اصول ہیں۔ آگے ایک مبلغ کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کہا گیا کہ آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہیں، اگر آپ سخت دل والے ہوتے تو یہ آپ کے قریب نہ آتے، آپ ان سے مشورہ کریں، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، بالخصوص میدان احد میں جو غلطی ہوئی ہے یہ بھی درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ داعی کے لیے یہاں بہت ہی مفید اصول بیان کیے گئے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ داعی کا انداز نرم ہونا چاہیے، جس نے دعوت دینی ہے لوگوں کو اس کا انداز نرم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کا حد درجے کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے ضرورت کے مطابق اپنے سامعین مقتدیوں کے ساتھ مشورہ بھی کر لے۔ یہ داعی کے لیے اوصاف بیان کیے گئے۔ جو بھی دنیا کے اندر دین کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ ان اصولوں کو ضرور اپنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے، شہداء کا مقام و مرتبہ۔ دیکھو جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد آگے عالم برزخ ہے۔ برزخ کے اندر سارے کافر بھی، مشرک بھی، مسلمان بھی، منافق بھی، سارے ہی زندہ ہیں۔ برزخ کی زندگی ہماری زندگی کے علاوہ ہے، دنیا کا اور برزخ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں سارے زندہ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے، لیکن ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کی زندگیوں میں سے شہید کی زندگی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی جو روح ہے یہ سبز پرندے کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہے اور جنت کے اندر ان پرندوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جنت کے اندر کھا پی رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اعزاز شہید کو ہے، باقی نیک لوگوں کی روحیں وہ اعلیٰ علیین میں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں، باقی روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہے۔ اور یہ برزخی زندگی ایک الگ زندگی ہے، دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، بلکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے حوالے سے۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، شیعہ ان کو اپنا امام بھی کہتے ہیں، امام جعفر صادق کو۔ وہ قرآن مجید پر بڑا گہرا قرآن مجید کا مطالعہ رکھتے تھے اور نظر رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس آدمی پر، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جس کو خوف لاحق ہو اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت نہ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیوں؟ اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل۔ جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، فوراً اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت اور فضل کی طرف وہ بندے پلٹ گئے۔ تو اس سے پتہ چلا جو خوف میں مبتلا ہو جائے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، جس طرح کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بندے پر جس کو غم لاحق ہو اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت نہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو آیت پڑھی تھی جناب یونس علیہ السلام نے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو غم سے نجات دی۔ دیکھیے
کتنا ہی پیارا انداز ہے. اور کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بندے پر جس کو دنیا کا مال چاہیے، جس کو دنیا کا مال چاہیے اور وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ پڑھے. دنیا کا مال چاہتا ہے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑھتا. کیوں؟ سورہ کاف کے اندر جو اللہ نے دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک کافر تھا دوسرا مسلمان تھا. مسلمان نے کافر کو یہی بات بتائی تھی کہ تیرا حق بنتا تھا جب تو باغ میں داخل ہوا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا، اور اس کے پڑھنے سے مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے سب کچھ عطا کر دے گا. خیر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بات ذکر کی ہے. یہود کی ایک بد عادت، یہود کی یہ بڑی غلیظ عادت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو کام ہم نہیں کرتے ہماری تعریف ہو، جو کام ہم نے نہیں کیا ہماری تعریف ہو، جسے خوشامد بولتے ہیں. آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ عادت موجود ہے. ایک کام میں نے نہیں کیا، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو کسی آدمی نے میری طرف منسوب کر دی، حق تو میرا بنتا ہے کہ میں نفی کر دوں کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. لیکن لوگ ایسے موقع پر خاموش ہو جاتے ہیں. خوشامد کا یہ طریقہ جو یہود کا تھا آج مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو چکا ہے. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر کرو اور دوسرے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرو، رابطو، اور اسی طرح آپس میں جڑ کے رہو، آپس میں تعلق کو مضبوط رکھو. اور دوسری بات تیاری رکھو، جنگ کی تیاری رکھو اور آخرت کی تیاری رکھو، اور اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے جو ملحدین کا رد کیا ہے. ملحدین کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے یہ انسان بنا ہے. بعض کا موقف یہ ہے کہ انسان پہلے مائی تھا، پانی کے اندر رہنے والا تھا، تو وہاں سے یہ خشکی کے اندر آیا، اس نے خشکی کی زندگی کو اچھا جانا، تو آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا ترقی کرتا گیا تو یہ سارا ماحول بنا ہے. قرآن مجید نے رد کیا نہیں، انسانیت کا آغاز ایک جان سے ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے، اور ان سے پھر ان کی بیوی حوا نکلی ہے، اور اسی طرح پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے. اور اس آیت کے اندر یہ بھی بات بیان کی گئی کہ دو تعلق ان کا خصوصی خیال رکھو. ایک رب تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس کا خاص خیال رکھو، دوسرا جو رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اس کا بھی خاص خیال رکھو. رشتہ دار ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان دو تعلقوں کو. پھر یہ آیات جو پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر بھی، یہ میاں بیوی کو بالخصوص پیغام ہوتا ہے جو نیا جوڑا بنا ہے کہ باقی لوگوں نے یہاں لا کے تمہیں بٹھا دیا ہے، اب تمہاری زندگی ایک دوسرے سے مل چکی ہے، اب آئندہ جو تم رپورٹ دو گے خاندان اسی کے مطابق چلیں گے، تمہارا حق بنتا ہے تم صحیح رپورٹ دو تاکہ دو خاندان آپس میں مل جل کے زندگی بسر کرے. آگے اللہ نے اشارہ کیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگہبان ہے. اگر میاں بیوی غلط بیانی کریں گے تو اللہ نگہبان ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے. دیکھو آدم علیہ السلام کی یہ جو سب سے اوپر والی پسلی تھی اس سے اماں حوا کو پیدا کیا ہے، تو پسلی انسان کا ایک حصہ ہے، پسلی انسان کے جسم کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کے بغیر مرد مکمل نہیں ہو سکتا. عورت انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر آدمی مکمل نہیں. اور اسی طرح جس طرح آدمی مکمل نہیں اس طرح عورت جو ہے وہ بھی مکمل نہیں، کیونکہ عورت ایک حصہ ہے مرد کے جسم کا، تو وہ کامل نہیں. تو انسان عورت کے بغیر ناقص ہے، عورت مرد کے بغیر ناقص ہے. تو اس لیے مرد اور عورت دونوں کا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، نکاح کی صورت ہے یا لونڈی کی صورت ہے، یا آپس میں تعلق قائم کریں، اپنی خواہشات کو پورا کریں. اور اجازت ہے ایک بیوی 2 3 4 تک، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے اصول اور قوانین کو ملوز خاطر رکھنا ہے. یہ نہیں کہ صرف خواہش پرستی ہو، جو اصول اور ضابطے اسلام کے اس کے لیے کئی شرائط ہیں دوسری تیسری شادی کرنے کے لیے، ان کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. آگے جو جاہلیت کے اندر طریقہ کار تھا، عورتوں کی وراثت ان کو چھین لیتے تھے، وراثت نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی وراثت کا ذکر کیا، تو جس طرح مردوں کا حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے جو 12 اصحاب الفرائض کا ذکر کیا گیا، 12 جن کے حصے کتاب و سنت میں متعین ہیں، 12 میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں.
4 مرد اور 8 عورتیں، اسلام نے عورتوں کو بھی حصہ دیا۔ بعض کا اعتراض ہے کہ بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو نصف ملتا ہے، یہ کیوں؟ تو میرے بھائیو دیکھو، بیٹی کو کئی اور نسبتوں سے مل جاتا ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، اور ویسے بھی عورت نے خرچ نہیں کرنا ہوتا، مرد نے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آخر میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے اندر کوئی کوتاہی بھی ہو، غلطی بھی ہو، ایک آدھی غلطی کی بنا پہ یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکال دو، صبر کرو، ان کے ساتھ اس نے معاشرت رکھو، اچھے انداز سے زندگی بسر کرو۔ ایک عادت پسند نہیں ہے تو جو پسند ہے اس کا توازن کر کے تو آپ ایسے کریں، صبر کر لیں اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ آخر میں پھر محرمات کا ذکر کیا، کچھ وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، وہ 7 ہیں۔ اسی طرح رضاعت کی وجہ سے، جو دودھ پینے کی رضاعت، اس وجہ سے 7 عورتیں حرام ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اور اسی طرح کچھ احادیث متواترہ میں جو خالہ اور اسی طرح اس کی بھانجی ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت نہیں آ سکتی، یکے بعد دیگرے آ سکتی ہے۔ تو خیر یہ کچھ باتیں تھیں چوتھے پارے کے حوالے سے جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔